الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز ساتھیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ دین اور شریعت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین ہم کو یہ مواقع دیتا ہے کہ ہم اس کی بنیاد پر ایک دوسرے سے الفت پیدا کریں، محبت پیدا کریں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ کبھی کبھار رشتہ داریاں اور قربتیں جو ہیں دین کی قربت پر اور اسلامی قربت پر بہت ہلکی پڑ جاتی ہیں۔ یہ قربت بہت زیادہ گہری ہے۔ انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اسلامی رشتے کی حیثیت سے ایک دوسرے مسلمان سے جتنا قریب ہے، چاہے اس کو جانتا ہو چاہے نہ جانتا ہو، ہر ناحیے سے وہ اس سے جتنا قریب ہوتا ہے، جتنی محبت اور الفت رکھتا ہے، یہ رشتہ داریوں میں بھی کبھی یہ محبت اور الفت نہیں ہوا کرتی۔ تو آپ سے جو محبت اور الفت ہے، یا جس بنیاد پر یہاں پر میں نے درس دینے کو اپنے لیے سعادت سمجھا ہے، وہ اسلامی اخوت ہے، اسلامی بھائی چارگی ہے۔ اور آپ اپنے ممالک سے، اپنے علاقوں سے اتنے دور صرف پیسہ کمانے کے لیے، ملازمت کرنے کے لیے جو بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لیے ایک طرح سے سعادت کی بات ہے کہ آپ کو یہاں ہر طرح کے آدمی سے، ہر ملک کے انسان سے اور ہر علاقے کے اپنے بھائی سے رشتہ قائم کرنے کا موقع ملتا ہے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح سے ہے۔ جیسے ایک جسم کو اگر اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے، اگر انگلی کٹ جائے، دل کو تکلیف پہنچے، اس کو کوئی چوٹ لگ جائے، اس کو بخار چڑھ جائے، تو پورا جسم اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ میرے فلاں عضو کے اندر تکلیف ہے یا فلاں جگہ پر درد ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے سارے دنیا کے مسلمان ایک ہیں۔ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح سے ہے، اور وہ ایک دوسرے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، یا ان کو کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اندر کوئی تکلیف ہے اور آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں، تو ہندوستان کے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس تکلیف کو محسوس کریں۔ اگر ہندوستان کے کسی مسلمان کو تکلیف ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو محسوس کریں۔ یہ اسلامی رشتہ جو ہے بہت بنیادی رشتہ ہے اور بہت گہرا رشتہ ہے۔ اس رشتے کو نبھانا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ آپ نے ہجرت کی، تو سب سے پہلے جو کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ اخوت کی مثالیں قائم کی گئیں۔ اخوت کی مثالیں کیسے قائم ہوئیں؟ جو مہاجر بھائی مکہ سے تشریف لائے اور جو انصاری صحابہ کرام تھے، انہوں نے مدینہ میں ان کی مدد کی۔ ان دونوں کے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کی مثال قائم کی۔ ایک انصاری اٹھتا تھا، ایک مہاجر کے لیے کہتا تھا کہ میرے پاس 2 جائیدادیں ہیں، ایک جائیداد تم لے لو اور اس پر کھیتی باڑی کر کے کماؤ۔ یہی اتنا نہیں، ایسی مثالیں قائم کی گئی کہ ایک صحابی رسول کے پاس 2 بیویاں تھیں۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزار لے، تم ان سے شادی کر لو تاکہ تمہارا خرچ بچ جائے، تمہاری ذمہ داری پوری ہو جائے۔ اس انداز کی مثالیں قائم کی، اخوت کی مثالیں تھیں۔ یہ اخوت اور بھائی چارگی ہمارے درمیان ہونی چاہیے، یہ اتحاد و اتفاق ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہاں رہ کر بھائی چارہ پیدا کریں، ایک دوسرے سے الفت اور محبت پیدا کریں، اور اس الفت اور محبت اور اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت کی بنیاد پر ہمارے درمیان جو مضبوطی پیدا ہو، اس مضبوطی کو اور اس رشتے کو اور اس اتفاق کو دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے استعمال کریں۔ یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ میں نے کل بھی درس دیا تھا اور خطبہ جمعہ بھی دیا تھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ رہے ہوں، ان لوگوں نے وہاں موضوعات سنے۔ میں یہاں پر آپ کے سامنے اخوت اور بھائی چارگی کی مثال قائم کرنے کے لیے جو بنیادی عناصر ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بنیادی عناصر کیا ہے کہ انسان آپس میں بھائی چارگی پیدا کرے، آپس میں اتحاد پیدا کرے۔ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ اسلام اس کا اولین رشتہ ہو۔ اسلام کی تعلیمات کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے سے اتحاد کریں۔
توحید کی بنیاد پر ایک دوسرے سے اتحاد کرے، اس کے اتحاد کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہو وہ توحید ہو۔ اگر توحید کی بنیاد پر انسان اتحاد کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں اتحاد ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور یہ بھائی چارگی اور اجتماعیت صرف توحید ہی کی بنیاد پر ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ دعوت دی ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تمام تعلیمات اور تمام دلائل اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر اتحاد پیدا کرنا ہے انسان کو تو اس کو کسی ایک چیز پر اتفاق کرنا پڑے گا۔ اگر ایک انسان یہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا، دوسرا کھڑا ہو یہ کہے کہ میں فلاں قبر والے کی عبادت کروں گا، تیسرا کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ نہیں میں فلاں مورتی کی عبادت کروں گا، تو اتحاد و اتفاق یہیں پر ختم ہو گیا۔ اتحاد پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے انسان کو یہ کہنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا پڑے گا کہ میں صرف اللہ رب العالمین پر اس بات کا اتحاد کرتا ہوں کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا۔ اگر سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیا جائے تو سجدے متحد ہو جائیں گے، رکوع صرف اللہ رب العالمین کے لیے کیے جائیں تو یہ رکوع متحد ہو جائیں گے۔ اور اسلام کی اولین دعوت یہی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں اور تمام جماعتوں میں ایک رسول بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ دو مقاصد بتائے گئے ہیں آیت کریمہ کے اندر۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ ان اعبدوا اللہ، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچ جاؤ۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر انسان کھانا کھاتا ہے تو بھوک مٹ جاتی ہے، انسان بولتا ہے تو خاموشی ٹوٹ جاتی ہے، انسان پانی پیتا ہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا تو شرکیات اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت کا انکار بھی کرو۔ اللہ رب العالمین کی عبادت اس بات کو واجب کرتی ہے کہ طاغوت کا انکار کر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے یہاں پر تکرار فرمائی ہے، مبالغہ کیا ہے، ایک اسلوب اختیار کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی تنہا عبادت کرو اور ساتھ میں طاغوت کی عبادت کا انکار کرو۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ طاغوت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ پوجی جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ تو یہ توحید ایک ایسا رشتہ ہے جس کی بنیاد پر ہم اتحاد و اتفاق پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس کو آپ اس طرح سے سمجھیں کہ ایک نقطہ ہے آسمان میں، اور زمین پر رہنے والے سارے کے سارے افراد اسی نقطے کو دیکھتے ہیں۔ یہ نقطہ کیا چیز ہے؟ توحید ہے۔ لیکن اگر اس نقطے کی جگہ پر کئی نقطے بنا دیے جائیں اور انسان گروہوں میں تقسیم ہو جائے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس سے تفریقہ پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو توحید کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ توحید کی وجہ سے انسان متحد ہوتا ہے، اس کے ہاں اجتماعیت پیدا ہوتی ہے۔ اور اس توحید کے ثمرات میں سے ایک فائدہ اور ثمرہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا ہے کہ اگر میرے بندے میری توحید کو بجا لائیں گے، میرے توحید کے مطابق چلیں گے، اس کے تقاضوں کی تکمیل کریں گے، تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ان کو حکومت عطا فرمائے گا، غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور اس دنیا میں آج کے موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں، چاہے عراق کے حالات ہوں، چاہے شام اور سوریہ کے حالات ہوں، چاہے دوسرے ممالک کے حالات ہوں، عراق وغیرہ میں جو چل رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں کس چیز کا نتیجہ اور رزلٹ ہیں؟ یہ اس بات کا نتیجہ اور رزلٹ ہے کہ جتنے کنکر ہیں اتنے شنکر ہیں۔ یہ مثل ہندوؤں کے لیے بولی جاتی تھی، لیکن مسلمانوں نے بھی ہر علاقے میں ایک مزار ہے، ایک قبر ہے، ایک پیر ہے۔ اگر کوئی بیمار پڑتا ہے تو اس سے تعویذ لے لیتا ہے، کوئی آدمی کسی ضرورت کی تکمیل چاہتا ہے تو کسی پیر کی طرف رجوع کر لیتا ہے، بچے اور اولاد کی خواہش ہوتی ہے تو کسی دوسرے سے مانگ لیتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما الہکم الہ واحد
تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہو سکتا ہے. اور جس نے شریک ٹھہرا دیا اس کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو معاف نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتا ہے. تو یہ شرک سے بچنا اور توحید کو سمجھنا، توحید کے مطابق زندگی کو ڈھالنا، یہ اجتماعیت کی سب سے بڑی علامت ہے، سب سے بڑی پہچان ہے. تو انسان کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے اندر بھائی چارگی، اتحاد و اتفاق، محبت و الفت اور ایک دوسرے سے انسیت پیدا کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے توحید کو اختیار کریں. توحید چاہے توحید ربوبیت ہو، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں تنہا جاننا. توحید ربوبیت کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو اس کے افعال یعنی اس کے کاموں میں تنہا جاننا. بارش صرف وہی برساتا ہے، کوئی دوسرا نہیں برسا سکتا. زندگی وہی دیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. پیدا وہی کرتا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. موت وہی دیتا ہے، کوئی دوسرا نہیں دے سکتا. ایک انسان دنیا بھر کی ساری نعمتیں اختیار کر لے، سارے ہاسپٹلوں کا رجوع کر لے، سارے ڈاکٹر جمع ہو جائیں، ساری مشینیں جمع ہو جائیں اور اس کی بیماریوں کے لیے ساری تدابیر کر لی جائیں، لیکن اگر موت ہوگی تو کوئی نہیں بچا سکتا. یہ اللہ رب العالمین کی صفت ہے کہ وہی زندگی دے سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین اپنے کاموں میں تنہا ہے. انسان بیمار پڑتا ہے تو اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے. کوئی تعویذ گنڈا اس کی بیماری کو دور نہیں کر سکتا. صرف اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا تو اس کی بیماری دور ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی. تو تمام کی تمام چیزیں، تمام کے تمام کام یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں. کھیتی باڑی تب اگے گی جب اللہ رب العالمین چاہے گا، اور جب چاہے گا تو قحط سالی پڑ جائے گی، بارش بند ہو جائے گی اور سب سوکھا پڑ جائے گا. انسان بھوک کی وجہ سے مر جائے گا، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا. تو اللہ رب العالمین کو اس کے کاموں میں تنہا جاننا یہ توحید ربوبیت کہلاتا ہے. اس کی بنیاد پر اتحاد پیدا کرنا یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. توحید الوہیت یعنی تمام کے تمام معاملات میں، تمام کی تمام عبادات میں اللہ رب العالمین کو تنہا جاننا. رکوع اسی کے لیے، سجدہ اسی کے لیے، تلاوت اسی کے لیے، نماز اسی کے لیے، روزہ اسی کے لیے، حج اسی کے لیے، اور جو بھی عبادت کی جائے ساری کی ساری عبادتیں اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص ہیں. نماز پڑھنے مسجد میں آ رہے ہیں، کسی قبر کے سامنے نہیں پڑھتے، خانہ کعبہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کرتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاسجدوا للہ، کہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرو، کسی دوسرے کے لیے سجدہ اور رکوع نہ کیا جائے. اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ خانہ کعبہ کا طواف کیا جائے، کسی دوسرے گھر کا طواف نہ کیا جائے. اللہ رب العالمین کو تمام عبادات میں اپنے سامنے رکھتے ہیں اور اس طرح سے عبادت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم کو بتایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ عبادت اتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ خاص کر دی جائے کہ گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ تصور نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو کم از کم یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ توحید کا اور عبادت کا اور بالخصوص توحید الوہیت کا حقیقی مفہوم ہے. اسی طرح سے یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ توحید و اسماء و صفات کیا چیز ہے. اسماء و صفات یعنی اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین سنتا ہے، اللہ رب العالمین کے نام ہیں، اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی شان کے مطابق ہیں. دیکھتے ہم بھی ہیں، سنتے ہم بھی ہیں، چلتے ہم بھی ہیں، چڑھتے اور اترتے ہم بھی ہیں، اور علم ہم بھی رکھتے ہیں، سانس ہم بھی لیتے ہیں، اور بہت ساری صفاتیں ہمارے اندر ہیں، اور بہت سی ایسی صفتیں ہیں جو اللہ رب العالمین سے مشترک ہیں. دیکھنے کی صفت اللہ رب العالمین کی بھی ہے، ہماری بھی ہے. سننے کی صفت اللہ رب العالمین کی بھی ہے، ہماری بھی ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کی طرح سے کوئی چیز نہیں ہے. وہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے. اب اس کا سننا اور دیکھنا کیا ہماری طرح سے ہے؟ میں بول رہا ہوں،
وہ صاحب بول رہے ہیں، ان کی آواز وہ لوگ سن رہے ہیں، میری آواز آپ لوگ سن رہے ہیں۔ دیوار کے پیچھے کوئی آدمی جو بیٹھا ہے وہ میری آواز کو نہیں سن سکتا، وہ مجھ کو نہیں دیکھ سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا کہ مسجد کے باہر کیا ہو رہا ہے، اس ملک کے علاوہ، اس مسجد کے علاوہ دوسری مسجدوں میں کیا ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے کہ وہاں کیا بولا جا رہا ہے، یہاں کیا بولا جا رہا ہے، وہاں کیا کیا جا رہا ہے، یہاں کیا کیا جا رہا ہے، کون چل رہا ہے، کون سو رہا ہے، کون بیٹھا ہے، کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے، اللہ رب العالمین سب جانتا ہے۔ اس کے علم کی قدرت ہمارے علم سے کہیں زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اس کی شان کے مطابق ہے، اس کا دیکھنا اس کی شان کے مطابق ہے، اس کا سننا اس کی شان کے مطابق ہے۔ ابھی 10 آدمی ایک ساتھ بولنے لگے، بلکہ 2-3 آدمی ایک ساتھ بولنے لگے تو سامنے والا سمجھ نہیں پائے گا، آوازیں گڑمڑ ہو جائیں گی، ایک دوسرے میں مل جائیں گی۔ لیکن دنیا میں انسان 24 گھنٹے کروڑوں کھربوں لوگ بولتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ایک ساتھ سب کی آوازوں کو سمجھتا ہے اور سنتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی شان ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی شان کے مطابق اس کے اسماء و صفات کو سمجھنا، یہ توحید اسماء و صفات ہے۔ تو توحید کی بنیاد پر اتحاد و اتفاق، جس کا موقع اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے آپ کو اس سرزمین پر رہنے کے بعد دیا ہے۔ آپ یہاں افطار کرتے ہیں، یہاں علماء کرام سے اچھی باتیں سنتے ہیں، ان باتوں کو آپ دوسروں تک پہنچائیں، اپنے اندر دیکھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ دیکھیں گے کہ ان کے خاندان کے اندر بعض افراد ایسے ہیں جو توحید ربوبیت کا خیال نہیں کرتے، تعویذ گنڈا کر لیتے ہیں۔ بہت سارے ایسے افراد ہوں گے توحید الوہیت کا خیال نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کے بجائے دوسرے کے آگے سجدہ کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو یہ دیکھتے ہوں گے کہ ان کے خانہ کعبہ کے طواف کے بجائے ان کے ہاں دوسری قبروں کا طواف بھی پایا جاتا ہے۔ ان سب تک آپ توحید کی تعلیم پہنچائیں اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ یہ ثابت کر دیں کہ مسلم بھائی چارہ اور مسلم اخوت اور اسلام کی جو محبت ہے وہ ساری محبتوں پر غالب ہے۔ اس کی بنیاد پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، شرکیات سے بچاتا ہے، بدعات سے بچاتا ہے۔ تو اتحاد و اتفاق کا پہلا ذریعہ جو ہے وہ توحید ہے۔ دوسرا ذریعہ اتحاد و اتفاق کا اتباع سنت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید، جس کو توحید اتباع کہا جاتا ہے۔ یعنی اتباع کرنے میں، کسی کی پیروی کرنے میں، کسی کی باتیں ماننے میں، کسی کی تقلید کرنے میں ہم تنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیروکار مان لیں، اپنا قائد مان لیں، اپنا امام مان لیں، اپنا مفتی مان لیں، اپنا قاضی مان لیں اور اسی پر جم جائیں، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ یہ ایمان والو، اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ولی امر یعنی قاضی وقت کی اطاعت کرو اگر کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ کرے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے نماز کے طریقے میں، تراویح کی تعداد میں، کھانے پینے کے مسائل میں، اٹھنے بیٹھنے کے مسائل میں، ایک دوسرے سے لین دین کے مسائل میں، توحید کے مسائل میں، اتباع سنت کے مسائل میں، تلاوت کلام پاک کے مسائل میں، ایک دوسرے سے رشتہ داریوں کو نبھانے کے مسائل میں، کسی بھی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم اختلاف کر لو فی شیء، کسی بھی چیز کے اندر، جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہوں گے یہاں شیء کا لفظ نکرہ استعمال کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، چاہے دنیاوی مسئلہ ہو، چاہے دینی مسئلہ ہو، چاہے خاندانی مسئلہ ہو، چاہے ایک دوسرے بار کے مسائل ہوں، کوئی بھی مسئلہ ہو اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ یہاں پر ولی امر اور قاضی وقت اور امام وقت کی گنجائش نہیں رہ گئی۔ اگر کتاب و سنت کے مطابق کوئی فیصلہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے،
ورنہ اس کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اختلاف ہوتا ہے تو اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان نہیں رکھتے تو کسی کی بھی بات مانو، کسی کی بھی تقلید کرو، کسی کا بھی کہا مان لو، شرعی مسائل میں کسی کی بھی جانب رجوع کر لو، چاہے اقوال سے فیصلہ کرے چاہے کتاب و سنت سے۔ اگر تم ایمان نہیں رکھتے تو کچھ بھی کرو، لیکن ایمان رکھتے ہو تو اس اصول کو اختیار کرنا پڑے گا۔ ذالک خیر، یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور یہی چیز سب سے بہتر توجیہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو اس بات پر ابھارا ہے۔ تو یہاں پر اتحاد و اتفاق توحید کی بنیاد پر، اتباع سنت کی بنیاد پر، آپسی ایمانی علامتوں کی بنیاد پر، یہ تصور نہ ہو کہ ہم فلاں ملک کے رہنے والے ہیں اور فلاں ملک کے اندر جو مسلمان رہتا ہے وہ کمزور ہے، وہ حقیر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی۔ بعض روایات میں ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود، کہ کسی بھی انسان کو، کسی عربی کو کسی عجمی پر، یعنی غیر عربی پر، کسی غیر عربی کو کسی عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فوقیت اور فضیلت نہیں ہے۔ اگر فوقیت اور فضیلت ہوتی تو بلال حبشی کو اتنا اونچا مقام نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے کھڑاؤں کی آواز اپنے آگے سنی ہے جنت کے اندر معراج کے موقع پر۔ کون سے اسباب ہیں؟ اگر فوقیت ہوتی کسی عرب کو کسی عجم پر تو ایسی صورت میں بلال حبشی کے اوپر ابوبکر فوقیت دیے جاتے، عمر بن خطاب کو فوقیت دی جاتی، لیکن یہاں پر تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر بلال حبشی جو کہ حبشہ کے رہنے والے تھے، ان کو بہت سارے معاملات میں دوسرے صحابہ اکرام پر فوقیت دی گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کہتے ہیں خل الذنوب صغیرہا و کبیرہا، چھوٹے اور بڑے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ذاک التقیٰ، یہی تقوی ہے۔ انسان یہ سوچے کہ میں اگلا قدم بڑھا رہا ہوں، یہ قدم بڑھانا مناسب ہے کہ نہیں، ایسا کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، اس طرح سے کرنا شریعت میں جائز ہے کہ نہیں جائز ہے۔ اور آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول سے تقوی کی شرح پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ کسی خاردار اور کانٹے والے راستے سے اگر انسان گزرتا ہے، راستہ پتلا دبلا ہوتا ہے، اس سے اگر گزرتا ہے تو کیسے گزرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ کپڑے کو سمیٹ لیتا ہے، بدن کو سکوڑ لیتا ہے اور بڑے احتیاط کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ تو فرمایا یہی تقوی ہے کہ انسان اس کانٹے دار اور فتنوں والی دنیا سے، جہاں گناہ انسان لطف اٹھا کر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی مخالفت کرتا ہے، یہاں سے زندگی انسان ایسے ہی گزارے کہ انتہائی احتیاط کے ساتھ سے ہماری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ الفت اور محبت اور اجتماعیت کے ساتھ گزرے۔ یہی دنیا میں پیدائش کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار اور مخالفت نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے سے انتشار پیدا نہ کرو اور تفرقہ پیدا نہ کرو۔ یہ حبل اللہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العالمین کی رسی کیا چیز ہے؟ علماء کرام کہتے ہیں یہ دراصل توحید اور اتباع سنت کا وہ سنگم ہے جس کو اختیار کر کے انسان ایک دوسرے سے الفت پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر، اور آپس میں انتشار پیدا نہ کرو۔ یہ مطلوب ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس چیز کی اپنے اندر توفیق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کتاب و سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالیں اور صحیح انداز سے کتاب و سنت کو اختیار کر کے اپنے مسلمان بھائیوں کو کتاب و سنت سے قریب لائیں، ان سے اخوت پیدا کریں،
محبت پیدا کریں اور الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ ان کے سامنے جو کچھ سیکھیں اس کو رکھ کر ان کو کتاب و سنت سے قریب لائیں۔ یہی ہماری دنیا کا مقصد ہے۔ اگر اس مقصد کی تکمیل ہم نے اپنی ملازمت کے ساتھ کر لی تو ہم ملازمت کہیں بھی کریں، پیسہ کہیں بھی کمائیں، سفر کیسا بھی کریں، ہر جگہ پر اپنے پڑوس میں بیٹھنے والے کو، اپنے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کو کتاب و سنت سے قریب لا سکتے ہیں۔ بس 24 گھنٹے میں آپ 15 منٹ، 20 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے اور دوسروں تک پہنچانے کے لیے خاص کریں۔ یہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔